موجودہ دور میں ان تہواروں کا یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں کہ جی اس کو ثابت کر دو کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے، یہ اس طرح ہے، تو ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو حرام ہیں۔ سود حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے، بے حیائی بری شے ہے، ویلنٹائن ڈے بھی غیر اسلامی رسم ہے، اور نہ معلوم کیا کہ آپ کی 33% خواتین تو قانون سازی کر کے تو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ وہاں پہ اختلاط مرد و زن وہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جو کچھ آپ کے ٹیلی ویژن دکھا رہے ہیں، اور پھر انٹرنیٹ ہے اور فیس بک ہے، موبائل ہے، تو برائی کا ایک سیلاب ہے جو ہر طرف سے آپ کے اوپر حملہ آور ہے۔ آپ کہاں کہاں جا کر یہ فتووں کے ذریعے سے جو ہے وہ بند باندھیں گے، اور آپ کے فتووں کی اب قدر و قیمت بھی کیا ہے، کون انہیں گھاس ڈالتا ہے، اور ویسے بھی جب جذبات اپنی جولانی پہ ہوں تو فتوے کون دیکھتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا حل جو اصلی حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس تہذیب کی چاہتے ہیں کہ اشاعت ہو، عام ہو، پھیلے، اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کا ایک مکمل ماڈل تو اپنے ہاں قائم کر کے دنیا کو دکھائیں نا۔ وہ ماڈل ہے ایک جیسے مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کر دی، جس کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی غیر اسلامی شے در انداز ہو سکتی ہو۔ جب تک آپ یہ ڈھال اختیار نہیں کریں گے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر جو ہے وہ ڈھال ہے، وہ ریاست ڈھال ہے آپ کی، وہ حکومت آپ کی ڈھال ہے، جو ان اصولوں پر قائم ہو کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے مدینے میں دکھائی تھی۔ تو یہ ریاست جب تک آپ نہیں بناتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، تو یہ سناروں کی کھٹ کھٹ سے آپ یہ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی پھیل رہی ہے، آپ کی تبلیغ بڑھ رہی ہے، آپ بہت آگے پھیلا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک برائی کا تعلق ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ آپ کی تو ایک ایک کر کے ہو رہا ہے کام، وہ ضربیں کھا کے ہو رہا ہے کام۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نقطے پر فوکس کرنا ہوگا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ وہ اسلامی حکومت اگر قائم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ آپ ایک بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ایک تو اپنی تہذیب کی آپ بہتر طور پر اس کو آشکارا بھی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی چیزوں کے ایسے فتنوں کا راستہ آپ سٹیٹ کی طاقت سے روکنے کے قابل بنیں گے۔ یہ نہیں تو آپ اس تہذیب کے آگے بند نہیں بن سکتے۔ آپ نے یہ گلوبل ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اس کے آگے جو دیوار چین یا سد ذوالقرنین قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ حکومت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھائی تھی۔ علامہ اقبال نے اس خیر و شر کی کشمکش کے حوالے سے بڑی اہم بات کہی ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اس نظام کو تبدیل کر کے عادلانہ اسلامی نظام قائم کرنا چاہیے جس میں کسی کی ایکسپلائٹیشن نہیں۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ در حقیقت یہ تہذیب کا یہ روح کہ جس میں سیکس فری سوسائٹی کا معاملہ ہو، یہ در حقیقت عورتوں کی ایکسپلائٹیشن ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حظ اٹھانے کی، لطف اندوز ہونے کی جو بھی ایک وہ مادہ رکھا ہے، وہ اسی لیے تاکہ اسے عورت کی ضرورت رہے، اور عورت کو پیسو رکھا تاکہ یہ اس کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے، بھاگ دوڑ کرے، اس کو گھر بٹھا کے کھلائے پلائے، روٹی دے اور نان نفقہ مہیا کرے، اسے گھر کی ملکہ بنا کے رکھے۔ گھر کا سارا اختیار اس نئی نسل کو پروان چڑھانا اور اس کی تربیت کرنا عورت کے ذمہ لگا دیا ہے۔ اب مرد اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں اور اپنے لطف کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے پھر ایک ایسی تہذیب کا ڈول ڈال دیا ہے کہ جس میں عورتیں خود مردوں کی لطف اندوز ہونے کی وہ ضرورت جو ہے وہ پورا کرتی پھرتی ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ مردوں کے اندر سے وہ تسکین جب ہو جاتی ہے تو اب ان کے اندر مزید افادہ کرنے کی طاقت یا کہنا چاہیے خواہش کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ گھٹ جاتی ہے، جو معاشی اصول ہے تو وہ یہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس طرح عام ہو جائیں گے تو آپ کی قیمت گر جائے گی، آپ کی قدر گھٹ جائے گی۔ جب آپ کی قدر اور قیمت گھٹے گی تو آپ کو پرائس جو ہے نا وہ پے کرنی پڑے گی اپنے اس غلطی کی، اور وہ یہ ہے کہ پھر آپ کی جب مرد کی نگاہ سے قدر و قیمت کم ہوگی تو پھر آپ کو
ظاہر ہے اپنی معاشی جدوجہد پھر خود کرنی پڑے گی. وہ آپ ڈائیووں میں جا کے کنڈکٹری کریں یا کسی جہاز کے اوپر ایئر ہوسٹس کی ذمہ داری ادا کریں یا ہسپتالوں میں جا کے نرسز کی خدمات سر انجام دیں، لیکن یہ کہ آپ کو اپنی معاشی جدوجہد پھر کرنی پڑے گی. اور یہ یعنی یہ کہ آپ اپنی جو فطری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کریں. حالانکہ مرد جو ہے حمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ پھر بھی عورت ہی کو اٹھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اضافی ذمہ داری یہ آ جائے گی کہ اب جاؤ کما کے بھی لاؤ، آدھا آپ کا آدھا ہمارا، دونوں مل کے تو پھر گھر کا نظام چلائیں گے. گاڑی کے دو پہیے کا مطلب لیے لیتے ہیں لوگ کہ جناب آپ بھی کما کے لائیں تو ہم بھی کما کے لائیں گے، تو دوہری ذمہ داری ہو گئی. اور اوپر سے صنف نازک ہے، نازک مرد صنف قوی، عورت صنف نازک، اور جو صنف نازک ہے اس کے اوپر دوہری ذمہ داریاں، فطری ذمہ داریاں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ معاشی ذمہ داریاں بھی. تو یہ تو ظلم ہے، اور یہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ ہنسی خوشی اس ظلم سے دوچار بھی ہے اور خوش بھی ہے کہ مجھے آزادی مل گئی. یہ آزادی کہاں ہے؟ یہ تو انتہائی یہ عیارانہ ظلم ہے کہ جس میں وہ گرفتار ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ خود عدل کرنے والا ہے. اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور انہوں نے جو نظام دیا اس میں جو عورت کو آزادی ہے، جو وقار ہے، جو عزت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ معین کیا ہے، اس کی پاؤں تلے جو ہے جنت رکھ دی. تو دوسری طرف یہ کہ مرد کو پابند کیا کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ کما کر لائے، اسے گھر بٹھا کے کھلائے. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، مرد کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن یہ کہ عورت کے لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. یہ جو محسنہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا، محسنات، خاندانی عورتیں جو کلے کے اندر ہیں، جو حفاظت میں پروٹیکٹڈ ہیں، یا یہ کہ وہ جو خامد والیاں ہیں ان کا پروٹیکٹر ان کا خامد ہے، تو انہیں تو پروٹیکشن چاہیے. اور اسلام کہتا ہے کہ مرد وہ پروٹیکشن فراہم کرے. اور آج کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کو ریاست تو وہ پروٹیکشن دے گی، لیکن یہ کہ ایکسپلائٹیشن کے لیے وہ مرد کے آگے جو ہے وہ بالکل اس طرح ڈال دیے گئے جیسے کہ جانوروں کے آگے چارہ ڈالا جاتا ہے. اور جو صنف نازک ہوگا تو وہ پھر اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ بیچاری عورت جو ہے، یہ سب سے بدترین ظالمانہ دور ہے عورتوں کے لیے، شاید تاریخ انسانی میں اس سے بڑھ کر کبھی نہیں تھا. لیکن چونکہ یارانہ ہے اس کی سمجھ ذرا دیر سے آئے گی. تو یہ چیز ہے کہ جس کو ایجوکیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نظام ہے کہ جس کو برپا کرنے کی بھی ضرورت ہے. تب جا کے لوگوں کو سمجھ آ پائے گی کہ ہو کیا رہا ہے، اور تب ہی اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے. تو تمام مخلص لوگوں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گندگیوں سے ہم بچیں، وہ نہیں بچ سکتے جب تک کہ اسلامی ریاست نہ قائم ہو جائے. تو ان سے گزارش یہ کہ ان چیزوں پر اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنی توجہ کو مرتکز کریں، اپنی محنتوں کو ایک نقطے پر فوکس کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں.